السلام علیکم ویورز، میں ہوں بابر اعظ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جو اپنی شخصیت میں خود ایک تاریخ ہیں۔ چشتیہ میں تعلیمی ترقی کا ذکر ان کے بغیر ناممکن ہے۔ چشتیہ کے دو بڑے ادارے گورنمنٹ ڈگری کالج اور چشتیہ سائنس کالج کے آغاز میں ان کا نمایاں کردار ہے۔ ڈگری کالج میں ان کی انتھک محنت کی وجہ سے بہت سے ڈاکٹر، بہت سے انجینئر اور دوسرے شعبہ ہے زندگی کے کامیاب لوگ سامنے آئے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے چشتیہ سائنس کالج نے لگاتار پوزیشنز حاصل کر کے ڈویژن میں ایک ریکارڈ قائم کیا۔ تو یقیناً آپ جان گئے ہوں گے جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں پروفیسر ریٹائر حافظ محمد زمان صاحب۔ تو میں نے سوچا کہ ان کے پاس جائیں اور ان کے زمانہ طالب علمی کے بارے میں ان سے پوچھیں۔ تو چلتے ہیں پروفیسر ریٹائر سر حافظ محمد زمان صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر آپ بیسیکلی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اسی ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں جی، باور نگر کے۔ جی ماشاء اللہ۔ ویسے ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ساہیوال کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ جی جی۔ وہاں سے پھر یہ ادھر شفٹ ہوئے۔ یہ اس وقت باولپور ریاست تھی۔ جی جی۔ تو نواب صاحب نے زمینیں وغیرہ جو آباد کرنے کے لیے نیلام وغیرہ کی۔ جی۔ تو میرے نانا جی کے جو ماموں تھے جی جی۔ باغ علی صاحب، یہ میاں اصغر اور انور کے والد صاحب جو تھے، جی جی۔ ان کے نواب صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جی جی۔ بلکہ وہ ان کے مصاحبین میں سے تھے۔ تو انہوں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ اس طرف آئیں ہمارے طرف۔ اب وہ ساہیوال کا علاقے سے جب آ گئے ہیں ادھر، میں آج تک بھی وہاں نہیں گیا۔ جی جی جی۔ میں نے جا کر نہیں دیکھے وہ علاقے کون سے ہیں اور کون سے نہیں، کیونکہ ہمارے ڈفرینسز پیدا ہو گئے نانا جی کے، تو ہمارا ادھر آنا جائے نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کون سا علاقہ ہے اور کون سا علاقہ نہیں۔ جی۔ تو ہیں ہم اسی علاقے کے، مطلب ہے کہ جو پاکستان کا حصہ ہے، لیکن پاکستان بننے سے پہلے ادھر آ گئے تھے۔ میرے خیال میں کوئی مجھے اچھی طرح سے یاد تو نہیں ہے، 25-26-1900 اس میں یعنی ادھر شفٹ ہو گئے تھے۔ جی جی جی۔ تو ہماری رہائش ادھر ہی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ پہلے وہ میاں باغ علی صاحب جو تھے انہوں نے اپنی زمینیں خریدیں، پھر انہوں نے نانا جی کو کہا، نانا جی نے بھی اپنی مطلب ہے کہ علیحدہ زمین خرید لی۔ جی۔ تو یہ منچن آباد کی طرف جائیں اگر تو باور نگر سے 2 اسٹیشن چھوڑ کر ایک تیسرا اسٹیشن آتا ہے چبیانہ، شاید نام سنا ہو۔ جی جی۔ تو اس سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے، جی۔ بستی سردار پور، وہ نانا جی کے نام پر ہی ہے، جی جی۔ بستی سردار پور، محمد پور سنسارا کے نزدیک پڑتا ہے۔ شروع میں مطلب گمانڈ پور ہے، اس کے بعد وہ 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہماری بستی ہے۔ جی۔ میری پیدائش بھی وہیں کی ہے، جی جی۔ اور قرآن مجید بھی میں نے وہیں حفظ کیا۔ مدرسے کا نام کیا تھا؟ مدرسے کا کوئی نام نہیں تھا، بس ایسے ہی حافظ صاحب تھے، وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ جی جی۔ کوئی خاص ان کا نام نہیں تھا۔ تو عام طور پر ورود سکول ان کو کہتے تھے پرانے زمانے میں، جی جی۔ مسجدوں میں جو ہوتا تھا، مسجد سکول جسے کہتے ہیں۔ ہاں مسجد میں وہ۔ جی جی۔ تو وہیں میری پیدائش بھی وہیں کی ہے، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی۔ جی جی۔ اور یہ 47 سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں نے مطلب ہے کہ حفظ وغیرہ کر لیا، پھر وہی ٹیچر جو تھے وہ ہمیں کو اردو کی کتاب جو تھی اس وقت وہ پڑھا دیتے تھے، چھوٹا موٹا مطلب ہے کہ حساب 2+2، جی جی، یہ اس طرح سے جمع تفریق ضرب تقسیم یہ سمجھا دیتے تھے، بس اتنا کی تھا۔ سر آپ نے کتنی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ مجھے اچھی طرح سے یاد تو نہیں ہے، بہرحال میرا جہاں تک خیال ہے کہ میں 7-8 سال کی عمر میں نے کر لیا تھا۔ جی جی، کیونکہ پہلے ہی میں نے شروع سے ہی یعنی پڑھا،
پھر میں اس کی دہرائی کرتا رہا جی جی اور ساتھ ہی کتابیں وغیرہ. ایک ہمارے استاد، وہ ایک ٹیچر تھے محمد پور سنسارا کے، سلطان محمود صاحب، جی جی اللہ تعالیٰ غنی کا رحمت کرے. وہ کبھی کبھار آتے تھے ہمارے بستی میں، جی جی تو انہوں نے باتوں باتوں میں نوٹ کیا، تو ان کا خیال تھا بھی یہ میرے پاس آئیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہ ٹیچر تھے اسکول کے، جی جی بعد میں انسپکٹر وغیرہ بھی بنے. تو میرا خیال بھی ان کے ساتھ جانے کا تھا، لیکن ہماری بستی کے ساتھ ہی نہر، مطلب ہے کہ ایک چلتی تھی بیروا، اس کے کہتے تھے جی نہر. تو اس کی اس سائڈ کی جو مطلب تھی وہ پل، اور اس سائڈ کی پل وہ بہت دور تھی، نہ ادھر والی نزدیک تھی نہ ادھر والی نزدیک تھی. ہمارے سامنے وہ پانی سے ہی گزرنا پڑتا تھا. تو میں اپنی والدہ کا سروائیو کرنے والا ایک ہی بچہ تھا. تو 5 سال کی میری عمر تھی، میں مطلب ہے کہ والدہ سے محروم ہو گیا. تو نانا جی نے مجھے اپنے پاس ہی رکھا، کیونکہ میں اکیلا ہی سروائیو کرنے والا تھا. تو ایک قسم کا لڑیکا تھا، خیال بہت کرتے تھے، میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ہمارے گھر میں بھینسیں انتہا مطلب زیادہ تھی، جی اور دودھ بھی بہت ہوتا تھا، دہی، لسی، مکھن، وہ یہ. لیکن آپ دیکھیں کہ بھی اتنا وافر مقدار میں سارا کچھ ہونے کے باوجود، اور سارے لوگ جو تھے وہ استعمال کرتے تھے، میں نہ مکھن کھا سکتا ہوں، نہ دہی، نہ لسی. جی آپ مطلب کوئی آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے بس یا مجھے کوئی؟ اچھی نہیں لگتی تھی. جی جی نہ کسی نے زور دیا، جی جی نہ کچھ نے کچھ کہا، تو مطلب ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی میں. لیکن کسی نے صرف اس وجہ سے کہ بھئی یہ ہمارا اکیلا نواسا ہے، جی اس کو کوئی کچھ نہ کہے، خیال کرتے تھے وہ. تو یہ جی جی اس زمانے میں مطلب ہے کہ گرم دودھ نہیں پیتا تھا. جی تازہ دودھ جو ہے بھینس کا نکالا ہوا وہ آتا تھا، تو وہی پیتا تھا، کچا دودھ. جی جی سر آپ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ مولوی محمد رمضان. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہی ویسے تو وہ دیوبند کے فاضل تھے. جی جی تو وہ دوسرا وہاں جب نانا جی کے پاس تھے تو ان کے کاروبار ایک قسم کا منشی سمجھ لیں یا خود مختاری، وہ جیسے ہوتا ہے، جی جی بڑے ذمہ دار کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جی تو وہ ان کا کام کرتے تھے. جی جب یہ 47 کا واقعہ ہوا، جی جی شفٹنگ ہوئی، جی جی تو پھر وہ یہاں آ گئے چشتی میں. جی جی وہ اکیلے یہاں مطلب ہے کہ رہتے تھے، میں اپنے نانا جی کے پاس ہی رہتا تھا. نانا جی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ بھی میرا یہ نواسا ہے، کہیں مطلب ہے کوئی اس سے مسل ہونا، انہوں نے اپنی دوسری بیٹی ابا جی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. نمبر 2 جو تھی. میں وہاں رہا. نانا جی کا خیال تھا کہ بھی مجھے وہ بنچن آباد مدرسے میں داخل کرا دیں، عربی مدرسہ وہاں. جی نانا جی اگرچہ مطلب ہے کہ ایسے نہیں تھے کہ بھی ان کو کوئی مطلب دینی علم ہو، لیکن وہ علماء کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جی تو آنا جانا ان کا رہتا تھا. اور خاص طور پر محمد پور سنسارا کے جو بزرگ تھے، مولانا غلام قادر صاحب، جی جی یہ مولانا محمد شریف صاحب کے والد صاحب، جی وہ نانا جی کے وہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، جی بزرگ تھے. وہ ان کے ساتھ نانا جی کا بیٹھنا اٹھنا تھا.
جی تو وہ مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے اندر بھی مطلب ہے کہ چینجز وغیرہ آئیں. جی پہلے نانا جی مطلب ہے کہ حقہ پیتے تھے. جی بعد میں مطلب ہے کہ انہوں نے سنانا کہ بھائی میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں حقہ چھوڑ دوں. تو جو ہوتے تھے وہاں کیا کہنا چاہیے منشی وغیرہ وہ یہ، تو انہوں نے حقہ بکھا کر رکھ دینا بھئی یہ میاں صاحب پئیں گے تو ساتھ ہمیں بھی سوٹا لگانے کا موقع مل جائے گا. جی تو اس بہانے وہ مطلب ہے کہ دوبارہ شروع ہو جاتے تھے. جی تو آخر کار نانا جی نے سوچا کہ بھئی اس سے تو جان چھڑانی چاہیے. انہوں نے کہا بھئی میں نے اگر حقہ پیا تو میں نے سور کو منہ لگایا. جی تو اس کے بعد انہوں نے نہیں چھوڑا. جی تو ہمارے خاندان میں مطلب ہے کہ حقہ پینا یا سگریٹ پینا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ کی جو سر ابتدائی تعلیم تھی وہ آپ نے وہیں پہ رہ کے حاصل کی یا ادھر آ کے چیزیں نہیں، میں مطلب ہے کہ مطلب وہاں میرا یہی تھا کہ بھئی قرآن مجید حفظ کیا، جی اس کی ریویژن کی، جی جی ساتھ کچھ اردو پڑھنا سیکھنا، جی جی تختی ہوتی تھی وہ لکھ لیا، جی جی اور ادھر سلیٹ ہوتی تھی اس پر مطلب ہے کہ جمع تفریق ضرب تقسیم اس قسم کے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. کوئی پرٹیکولر مطلب ہے کہ وہ نہیں تھی جی کلاس کہ بھئی یہ پڑھنا ہے ہم نے. جی تو نانا جی ادھر مجھے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے محمد پور سنسارا. جی تو ان کو مطلب یہ تھا کہ بھی درمیان میں نہر پڑتی ہے، جی نہر میں سے گزرنا پڑے گا جی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ مطلب ہے کہ ڈوب جائے. جی تو پڑھاتے پڑھاتے معاملہ خیر ان کا خیال تھا کہ میں منشا بعد ان کو داخل کرا دوں. جی میں نے ایک دفعہ پروگرام اپنا بنایا. میں یہاں چشتیاں آتا تھا عید پڑھنے کے لیے. جی تو میں نے اپنی صندوقچی جیسی چھوٹی سی اس میں اپنی چیزیں جو ہیں وہ میں نے اکٹھی کیں. تو اس وقت آمد و رفت کے یہی تھے کہ یا گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ جی جس پر سفر کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے مطلب وہاں سے گھر سے ہی روانہ کر دینا، ساتھ نوکر کو بھیج دینا بھی جو اس کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑا. اور ریلوے اسٹیشن ہی ہوتا تھا اس وقت، بسیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں. جی جی اب میں نے وہ اپنا سامان باندھا. میں یہ بھی چاہتا تھا کہ نانا جی کو پتہ نہ چلے کہ بھی میں مطلب ہے کہ میرا ارادہ ہے شفٹ کرنے کا. جی تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ بھئی یہ صندوقچی جو ہے نا مجھے فلاں جگہ پہنچا دو. جی مجھے جا کہ یہ مجھے یہاں سے مطلب کر دیں گے روانہ، تو راستے میں مجھ سے لے لوں گا. تو بہرحال اس نے مجھے وہ صندوقچی دے دی. میں گاڑی میں بیٹھا اور یہاں آ گیا ابا جی کے پاس. ابا جی اس وقت ماما جی کے گھر سے ہی روٹی کھاتے تھے، ان کا یہاں مکان تھا. جی تو میں نے یہاں عید پڑھی 3-4 دن جب ہو گئے جی تو ابا جی مجھے کہنے لگے بھی اب 3-4 دن ہو گئے ہیں آپ جائیں، مطلب ہے کہ نانا جی آپ کے انتظار کر رہے ہوں گے. میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نے تو مطلب تیار کر لیا یہیں رہنا، جی جی یہیں پڑھنا ہے میں نے. انہوں نے بہت کچھ کہا، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. جی بہرحال وہ جب دیکھا کہ بھئی یہ مانتا نہیں، وہ مجھے لے کر غلام قادر مہاری صاحب ہمارے مطلب ایک استاد تھے، جی ان کے پاس، ان کا مکان نزدیک تھا، جی تو ان کے پاس مجھے لے گئے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہاں سے آ گیا ہے اور کہتا میں نے یہیں پڑھنا ہے. جی تو اس کا کوئی، اس وقت چھٹیاں تھیں گرمی کی. جی تو
مہارسہ نے مجھے 1-2 سوال لکھوائے. وہ میتھمیٹکس میں بڑے ایکسپرٹ تھے. جی. حالانکہ وہ میٹرک JV تھے. جی. میٹرک JV لیکن میٹرک تک مطلب پڑھاتے تھے میتھمیٹکس. جی. اور ان کو سوالوں کی عبارتیں وغیرہ سب یاد ہوتی تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جی ان کو وہ چوتھی کی کتابیں لے لیں. جی. اور ان کو چھٹیوں میں تیاری کرائیں. جی. میرا ایک مطلب ہے کہ کزن تھا ماسٹر بشیر احمد طارق کے والد صاحب. یہ 1-2 کلاسیں مجھ سے آگے تھے. جی. جی. تو ان کو کہا کہ بھئی ان کو یہ کتابیں پڑھا دیں. جی. میں نے وہ کتابیں پڑھ لیں. جب سکول کھلا تو جی. ٹھیک. میں مطلب ہے کہ گیا. ٹھیک. جی. جی. سکول چلا گیا. اب وہاں مطلب ہے کہ نہ کوئی کھول دیں. جی. سرٹیفکیٹ تھا، نہ کوئی مطلب ہے مسئلہ کہ بھی میں نے اتنی کلاسیں کی ہوئی ہیں. کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ سکول ہی نہیں تھا ایسا. جی. جی. تو مہارسہ نے مجھے کہا کہ جی آپ 5ویں میں بیٹھ جائیں. جی. جی. میں 5ویں میں بیٹھ گیا. ہماری یہ جو اب تو درخت وغیرہ انہوں نے میرے خیال میں اکھاڑ دیے ہیں، وہاں نہیں ہیں. بلڈنگ کے ساتھ ہی درخت تھے، وہاں ہمارے مطلب ہے کہ ٹاٹ بچھا ہوتے تھے. اور اس پر کون سی جگہ سر؟ یہی جہاں اب گرلز کالج ہے. جی. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ. جی. جی. مطلب یہاں پہ پرائمری اسکول کا ایک سیٹ اپ تھا. نہیں، میٹرک تھا. جی. میٹرک تھا. جی. اسکول کا کوئی نام بھی تھا؟ بس گورنمنٹ ہائی اسکول. جی. جی. گورنمنٹ ہائی اسکول تھا وہ. اور چشتیہ میں اور کوئی اسکول تھا ہی نہیں. جو آج کل ماڈل ہائی اسکول کے نام سے مشہور ہے، یہی تھا؟ ہاں. اب ماڈل ہائی اسکول یہ یہاں تھا. جی. ٹھیک ہے. تو یہ میتھمیٹکس کے 2 سیکشن تھے. جی. ایک کو مہاری صاحب پڑھاتے تھے، ایک کو ایک اور ٹیچر پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں مہاری صاحب کے ساتھ، چونکہ میرا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، تو میں ان کے سیکشن میں ہی جی. جی. بیٹھ جاتا تھا. اب انہوں نے بھی انتظار کیا کہ بھی اس کو داخل کب کرانا ہے. دسمبر ٹیسٹ ہوا. تو دسمبر ٹیسٹ میں نے پوزیشن لی. جی. اس وقت ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے علامہ شبیر احمد بخاری صاحب. جی. جی. بعد میں وہ ڈائریکٹر بھی بنے. فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے. تو ان کو مہاری صاحب نے کہا کہ یہ بچہ ہے، یہ اچھا ہے، آپ اسے رینک 5ویں میں داخل کر لیں. جی. انہوں نے بھی نہیں پوچھا، یا پوچھا ہوگا وہ خدا بہتر جانتا ہے، کوئی بات ان کی ہوئی ہو. تو ان کا بھی سرٹیفکیٹ وغیرہ تو کوئی ہے نہیں. جی. تو ان کا داخلہ فارم تھا، وہ داخلہ فارم پر کیا. تو کلرک نے اندراج کرتے وقت پوچھا کہ بچے کی تاریخ پیدائش کیا ہے. انہوں نے کہا جی تاریخ پیدائش کا تو پتہ نہیں، یہ کہ 12-13 سال کا ہوگا. تو انہوں نے فرضی ایک تاریخ بنا لی 6 نومبر 1938. جی. وہی میرے مطلب سارے کاغذات میں درج ہوتی رہی. جی. جی. وہ آج تک وہی چل رہی ہے؟ وہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی بنیاد پر ہی میں ریٹائر ہوا ہوں. جی. جی. تو وہ 5ویں میں جب 5ویں کا امتحان ہوا تو میں نے ٹاپ کیا. جی. جو 6ٹھی میں ہو گیا. اسی طرح سے یہاں 6ٹھی 7ویں 8ویں اسی جگہ پڑھی. تب تو وہ یہ 5ویں کا اسکول والے خود ہی لیتے ہوں گے نا؟ ہاں مطلب اسکول والے لیتے تھے. جی. جی. یہ بورڈ کا وغیرہ کا نہیں تھا. اور میٹرک کا بورڈ کا وغیرہ تھا؟ ہاں میٹرک کا بورڈ لاہور تھا، لاہور بورڈ تھا. تو
9th میں یہ جو مطلب ہے کہ ماڈل ہائی اسکول کی بلڈنگ ہے جی جی اور ادھر ہسپتال کی بلڈنگ ہے، جی جی یہ دونوں بلڈنگ وہ کوئی وزیر تھا، جب نام یاد نہیں آ رہا، جو ریاست کا مطلب وزیر اعلیٰ تھا، جی تو اس نے بنوائی تھی یہ. تو پہلی دفعہ ہمیں 9th میں یہ ماڈل ہائی اسکول کی جو اوپر والی منزل تھی، جی جی اس میں ہمیں مطلب ہے کہ کمرہ ملا، جی جی اور اس میں ہی ہمیں فرنیچر ملا، بینچ وغیرہ بیٹھنے کے لیے. جی تو 9ویں 10ویں ہم نے وہاں مطلب ہے کہ کی، 8ویں تک اسی پرانے جگہ. جی تو وہ مطلب ہے کہ اصل میں یہ جو ماڈل ہائی اسکول ہے، یہ بلڈنگ بنی تھی نارمل اسکول کے لیے. جی جی تو اس وقت اسکولوں کا اور کالجوں کا ڈائریکٹریٹ ایک ہی ہوتا تھا. جی تو اس میں ہمارا اسکول میں جب ہم 6ویں 7ویں 8ویں میں تھے، تو جو کرتے تھے PTC، وہ ان کی ٹریننگ کے لیے ہمیں لے جاتے تھے، وہاں ہم ان کی مطلب لیکچر سنتے تھے. جی تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے مطلب ایک کوشش کی کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ ہمیں دے دی جائے. نارمل اسکول جو ہے اس کی مطلب ہے کہ اسٹرینگتھ ایک ہی کلاس ہے PTC، جی جی تو ان کو یہ ہمارا والا اسکول جو ہے وہ دے دیا جائے. تو اس طرح سے انٹرچینج ہوا. ٹھیک ہے. نارمل اسکول کی بجائے وہ ماڈل اسکول بن گیا، جی اور یہ ماڈل اسکول بن گیا. جی اس کے پھر شیخ رشید صاحب مطلب انچارج بنے، ہمارے استاد تھے وہ انگریزی کے. جی تو انہوں نے اس کو بڑا اچھا مطلب اسٹیبلش کیا. جی شہنشاہی قسم کا مطلب ہے کہ ان کا رہائش وغیرہ وہ سب کچھ تھی. بہرحال اس زمانے میں اس نے کافی ترقی کی. جی تب آپ 9th میں تھے؟ میں 9th میں تھا اس وقت. مطلب ادھر بلڈنگ شفٹ ہو گئی تھی اور تب آپ وہاں پہ 9th میں تھے. سال کون سا تھا سر، کچھ یاد ہے؟ سال میرے خیال میں 55 ہوگا. میں نے 57 میں مطلب ہے کہ کی ہے میٹرک. ٹھیک ہے. تو 55 ہوگا. جی تو وہاں اللہ کے فضل سے ہمیں مطلب کہ ٹیچر شروع سے لے کر آخر تک ہم نے دیکھا ہے کہ اکثریت ہمیں کام کرنے والے ٹیچر جو تھے نا وہ ملے. جی ماشاء اللہ. وہ مطلب ہے کہ لڑکوں کی تربیت اور اس کا بہت خیال وغیرہ کرتے تھے، پڑھاتے بھی بہت تھے. میں اکرم جان صاحب کی بات بتا رہا تھا. جی جی انگریزی کے وہ ہمارے ٹیچر تھے، اور ان کو اتنا عشق تھا پڑھانے کا کہ جب وہ پڑھاتے تھے تو وہ آپے میں نہیں رہتے تھے. بہت مطلب ہے کہ ایکٹنگ کرتے تھے. اور ان کا یہ تھا ہمیں کہ جب آپ کا پیریڈ فارغ ہو مجھے بلا لیا کریں. جی جی آج کل تو اپنے پیریڈ نہیں پڑھاتے ہیں. جی جی تو وہ مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جب پیریڈ فارغ ہو. اور روزانہ ہم شام تک پڑھتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد بھی ہم مطلب ہے کہ پڑھتے تھے. لائٹ تو اس وقت یہاں تھی نہیں. جی جی تو لالٹین لے جاتے اور اس کے ساری پڑھتے. بہرحال مختلف قسم کے ٹیچر تھے. مہاوی صاحب مارکوٹائی میں بڑے مشہور تھے. جی اکرم جان صاحب بھی مارکوٹائی میں تھے. ہمارے 9th 10th میں ہیڈ ماسٹر تھے. بعد میں شروع میں مطلب ہے کہ قاضی عبد الرحمن صاحب بھی ہمارے ہیڈ ماسٹر رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے. بہت نیک آدمی تھے. تو وہ ملک عبد الرزاق صاحب تھے 9th 10th میں. جی تو انہوں نے
ان کا طور طریقہ یہ تھا کہ وہ اس لڑکے کو گن کر 12 سوٹیاں مارتے تھے جو سر سے ننگا ہوتا تھا. جی لڑکے جی جی جو سر سے ننگے ہوتے تھے نا ان کو اسمبلی میں ڈنڈے پڑتے تھے. جی آج کل تو ہر بندہ ایسے پھر رہا ہوتا ہے نا. ہاں جی تو جی جی کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ سر پر ٹوپی یا مطلب ہے کہ رومال اس قسم کا بندھا ہونا ضروری تھا. جی تو وہ بہرحال اکثریت ٹیچروں کی جو تھی وہ مارکوٹائی میں مشہور تھے. جی صرف جان محمد صاحب ایسے تھے فوت ہو کے وہ اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے آمین. وہ کسی کو نہیں مارتے تھے. جی جی نہ سوٹی نہ تھپڑ جی جی نہ کان مروڑنے جی نہ چونڈی وڈنی. باتوں باتوں میں ایسا وہ مطلب ہے انسان کو شرمندہ کر دیتے ہیں نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی زمین پھٹ جائے تو میں اس میں غرق ہو جاؤں. جی اتنا شرمسار کر دیتے. سر آپ اس ٹائم گھر میں آ کے کتنا ٹائم مطالعہ کرتے تھے جب میں اپنے 57 میں میٹرک کے دوران؟ میٹرک میں اصل میں میرا مطلب زیادہ دلچسپی تو تھی میری میتھمیٹکس کی. جی اور میرا عام کھیلوں میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی. میں اپنا پڑھتا ہی رہتا تھا. جی میٹرک کا امتحان ہوا تو اس زمانے میں بڑا مطلب ہے کہ امتحان لینے والے جو تھے ان کا خوف ہوتا تھا. ہمارا بورڈ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لاہور بورڈ تھا. جی جی تو لاہور سے ایک آدمی آیا, خدا بہتر جانتا ہے وہ ہیڈ ماسٹر تھا یا ٹیچر تھا یا جو بھی ہے. جی اس نے ہم سب کو اکٹھا کر کے وہ پہلے دن ہدایات دیں کہ اپنا کام کرنا ہے, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, وہ ہے یہ ہے فلانا ڈمکانا ہے. ہم دوسرا جب چاہیں کیس بھیج سکتے ہیں, ہم اپنے گھر سے بھی بھیجتے ہیں, وہ ہے یہ ہے فلانا بہت. جی تو ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ایسا ہی کرتے ہوں گے. جی یہ تو تھا ہی نہیں نا کبھی شاید ایسا نہ ہو. تو میں امتحان دے رہا تھا, ادھر میرے ساتھ والے رو میں میرا ایک کلاس فیلو بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت ایک ٹاپک آتا تھا کہ سٹوری لکھیں جس کا مارل یہ ہو. جی جی مارل دیا ہوا تھا جی جی تو اس پر سٹوری لکھنی تھی. اب کسی کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہ سٹوری فلاں ہے تو وہ فٹافٹ لکھ لیتا لکھ دیتا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ سٹوری کون سی ہے, تو میں نے ایسے کر دی. جی اب اس نے دیکھ لیا سپرڈنٹ نے, جی وہ کہیں پیچھے کھڑا تھا. اس نے آ کر ہم دونوں کے مطلب کے پیپر لے لیے, اسٹیٹمنٹیں لے لیں اور ہمیں پیپر دے دیا کہ کرو. اچھا ایسے جب ہوا تو وہ جو میرا ساتھ عزت والا ساتھی تھا نا, جی جی وہ غش کھاور گر پڑا. وہ غش کھاور گر پڑا, جی جی بے ہوش ہو گیا. جی جی تو لوگوں کو وقت پڑ گیا کہ ابھی یہ بھی ہوش ہو گیا, اس کو ہوش میں لایا جائے. وہ یہ جی جی تو اس پانی ڈالا, وہ یہ ہمارا وہ ہوش میں آیا. جی
تو ہوش میں آ کر اس نے نا ہاتھ جوڑ دیا، جی سپرڈنٹ کہہ گیا۔ جی تو سپرڈنٹ نے نا ہمارے پیپر ہمیں واپس کر دیے، جی اور وہ جو رپورٹیں تھی اس نے وہ جی پھاڑ دیں، چلو تم اپنا کام کرو۔ جی جی اب میں مطلب ہے کہ جب فارغ ہوا پیپر سے تو میں نے سوچا بھائی یہ تو اس نے کہا تھا کہ ہم گھر سے بیٹھے بیٹھے بھی کیس بنا کر بھیج سکتے ہیں، وہ ہے یہ ہے فلاں ہے ڈمکان ہے۔ گھر پہنچنے تک میں اچھا خاصا رونے لگ گیا۔ جی اب پتہ نہیں میں نے ماموں جی شفیع صاحب کو بتایا، ان کی دکان پہلے آتی تھی، ان کی دکان ہمارے لائن والے میں سینٹر میں دکان تھی، جی تو یا ابا جی کو بتایا۔ بہرحال ان میں سے کوئی گیا اور جا کر ان سے ملا، مارد صاحب کو ساتھ لیا، ان کی سفارش وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ان کے سامنے کاغذ پھاڑ دیے ہیں، جی جی میں نے کیس رفع کر دیا۔ جی میں نے کہا جی انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم گھر سے بیٹھے بھی کیس بھیج سکتے ہیں۔ جی تو مارد صاحب نے مجھے ڈانٹ پلائی کہ تم ہماری بات نہیں مانتے، تمہیں رونا نہیں بات نہیں کرتے۔ بہرحال مجھے پھر میں چپ کر گیا۔ جی بہرحال میٹرک کا امتحان دیا، جی جی تو میٹرک میں نے بہاولپور ڈویژن میں ٹاپ کیا۔ ماشاء اللہ۔ ٹیچروں کا میرے متعلق مطلب اس قسم کا تھا کہ شیخ رشید صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ بری رحمت کرے، ہمارے ٹیچر تھے، وہ ہمارے انچارج تھے، تو وہ مطلب ہے کہ سیکشن وغیرہ بنایا گیا نا، تو انہوں نے کہا، ان کو کہا شیخ رشید صاحب کو کہ بھائی آپ اٹھائیں، آ جائے حافظ محمد رحمان، جی اور وہ میرا نام ہی آ گیا۔ میں مطلب ہے کہ اس سیکشن کا منیٹر تھا۔ جی تو اس طرح سے لوگ باغ مجھے مطلب ہے کہ اچھا سمجھتے تھے۔ جی جی منیٹر ہونے کی وجہ سے مجھے آگے آگے جگہ بھی مل جاتی تھی، جی بلیک بورڈ پر جو کچھ ہوتا تھا وہ نظر بھی آ جاتا تھا۔ جی جی مجھے لکھنے کا، چیزیں بنانے کا بچپن سے شوق تھا، جی جی تو بعض اوقات میں گھر بیٹھا وہ کام کرتا رہتا تھا، تو اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا کہ بھی روشنی ہے کہ نہیں ہے، جی 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 تو اس سے میری آئی سائٹ جو تھی نا وہ کچھ ویک ہو گئی۔ جی جی لیکن میں اینک کو بہت برا سمجھتا تھا۔ جی ہمارا ایک کلاس فیلو آیا، اس نے مطلب ہے کہ اینک لگوائی تھی، جی تو میں جب اس کی اینک لگا کر دیکھتا تو مجھے سارا 14 طبق روشن ہو جاتے، جی میں سمجھتا بھی واقعی ہے، لیکن ذہنی طور پر میں تیار نہیں تھا اینک کے لیے۔ جی بہرحال میٹرک کا امتحان پاس کیا، جی ڈویژن میں نے ٹاپ کیا۔ ماشاء اللہ۔ تو اس ٹائم مطلب کوئی سرمنی وغیرہ ہوتی تھی اس طرح کی پرائز کے لیے، یا بس صرف کہہ دیتے تھے کہ آپ نے ٹاپ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی ایسی تھی نہیں اس وقت، جی نہ ہو تو مجھے یاد نہیں اب۔ جی تو وہ ابا جی نے، ماما جی شفیع صاحب جو تھے جی جی وہ اکثر کہتا رہتے تھے میں نے اپنے بھانجے کو پڑھانا ہے، وہ ہے یہ ہے فلاں ہے ڈمکان ہے۔ تو ابا جی نے انہیں کہا کہ بھئی آپ کے بھانجے نے میٹرک کر لیا ہے اچھے نمبروں سے، جی تو اب جہاں آپ نے اس کو داخل کرانا ہے کرائے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اب ماما جی، ان کے ساتھ ان کا ایک منشی
اور میں 3 آدمیوں کا ٹولہ چل پڑا. ماما جی نے اصل میں اپنی جو اس کی ساڑی تھی نا وہ ان کے پاس رہتی تھی، تو اس کی کرنی تھی شادی، تو اس کے لیے سامان وغیرہ خریدنا تھا. تو اس وقت میٹرک میں ہی میں نے مطلب ہے کہ فیصل آباد دیکھا، اور اس کا گھنٹہ گھر اور وہ 8 بازار، وہ یہ وہاں سے ہم نے کپڑے خریدے. وہاں سے پھر گئے گجرانوالے، پھر گجرات، اور آخر کار پہنچے لاہور. لاہور رہائش ہم نے رکھی ایک ایسے گھر جو پہلے ہمارے نانا جی کے پاس منشی رہتے تھے، تو ان کے گھر ٹھہرے. تو ان کا بیٹا بھی میرے جتنا ہی تھا. تو ماما جی نے اسے کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور پتہ کرو کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلے ہو رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے. اب میں اس کے ساتھ گیا. گورنمنٹ کالج لاہور کے گیٹ پر پہنچے، وہاں کچھ لڑکے ملے. تو لڑکوں سے ہم نے پوچھا کہ بھئی داخلے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی داخلے تو بند ہو گئے. ہم نے آ کر ماما جی کو بتا دیا کہ داخلے کے ہوتے ہیں بند ہو گئے. ماما جی نہیں گئے، جا کر پرنسپل صاحب سے ملتے یا پروفیسروں سے ملتے، یہ اتنے نمبر ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، ہوتا ہے سب معاملہ. نہیں، وہاں سے اٹھے اور ہم آ گئے واپس. 1 ہفتہ ٹور لگا کر واپس آ گئے. ہماری عدم موجودگی میں گھر میں ایک لیٹر آیا ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کہ آپ کے بیٹے کے لیے وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو آپ بتائیں کہ کس کالج میں آپ نے داخلہ لیا ہے. تو ایک تو ابا جی کو یہ تھا کہ بھئی یہ وظیفہ کا فارم بھی مطلب بھیجنا چاہیے. دوسرا ان کو یہ غصہ آیا کہ بھئی 1 ہفتہ لگا ہے تو یہ مطلب ہے کہ داخلے نہیں کرایا انہوں نے. ایڈمیشن نہیں لیا. ابا جی اٹھے اور مجھے لے کر بھاون نگر چلے گئے. اس وقت بھاون نگر کالج جو تھا وہ آج کا جو سٹی ہائی سکول ہے اس بلڈنگ میں تھا. تو وہاں آرٹس تھے اور نان میڈیکل تھا، سائنس. ابا جی کی خواہش تھی کہ بھئی میڈیکل رکھے. ہمارے مارشل کی بھی خواہش تھی کہ بھئی میڈیکل رکھے یہ بیٹا. ایسے آدمی ڈاکٹر ہونے چاہیے جو ہمدرد ہوں لوگوں کے. سر آپ کا انٹرسٹ کس میں تھا، میڈیکل میں تھا یا نان میڈیکل؟ میرا انٹرسٹ جو تھا وہ نان میڈیکل میں تھا. مجھے چونکہ میتھمیٹکس میرا اچھا تھا اور مہاویر صاحب نے ہمیں ایکسپرٹ کر دیا تھا میتھمیٹکس میں. تو میتھمیٹکس کے ساتھ بہت دلچسپی تھی. تو نان میڈیکل ہی اچھا لگتا تھا. لیکن مجھے بھاون نگر کالج پسند نہیں آیا. ایڈمیشن لے لیا تھا یا ایڈمیشن لے لیا. تو ایک تو بلڈنگ اچھی نہیں تھی، ایسی ہی تھی. دوسرا پرنسپل صاحب جو تھے ان کو گھر میں ملے تو وہ بھی عجیب قسم کے انسان تھے. مجھے انہوں نے چادر بننی سی تے سر تے ہیٹ لے آیا سی. پھر ایک اینک آنکھوں پر لگائی، پھر اس کے اوپر دوسری اینک آنکھوں پر لگائی، پھر وہ دیکھتے تھے. ہو سکتا اس وقت ڈبل شیشے نہ ہوتے ہوں.
تو بہرحال نہ مجھے پرنسپل پسند آیا اور نہ مجھے بلڈنگ پسند آئی. جی. ابا جی کو یہ پتہ چلا بعد میں، وہاں تو صرف سائنس کا نام آیا جی. کہ وہاں تو نان میڈیکل ہے، تو ہم نے تو میڈیکل میں داخلہ لینا ہے. تو میں اور ابا جی ہم گئے SC کالج جی. بہاولپور. جی. وہاں پرنسپل صاحب سے بھی ملے، جی. بلڈنگ بھی دیکھی، اچھی بلڈنگ تھی، ٹھیک ٹھاک، پرنسپل بھی معقول نظر آیا. جی. باہر نکل رہے تھے تو میرا ایک ہم جماعتی تھا جس نے میرے ساتھ قرآن مجید حفظ کیا تھا، جی. جی. وہ بھی وہاں پھر رہا تھا، تو وہ راستے میں ایسے ہی مجھے مل گیا. جی. جی. تو مجھے پوچھنے لگا حافظ صاحب کیسے؟ میں نے کہا بھی میں داخلہ لینے کے لیے آیا. جی. جی. انہوں نے کہا اگر پڑھنا ہے تو ایتھے نہ ہے. جی. اس وقت مطلب ہے کہ کالجز کے حالات جو تھے نا بہت دگرگوں تھے. یونینیں جو تھیں وہ سر چڑھ کر بولتی تھیں، جی. لڑکے پڑھتے کوئی نہیں تھے. جی. یا پڑھائی ہوتی تھی ملتان میں یا ہوتی تھی ساہیوال میں، جی. بس سارے پنجاب میں یہاں 2 جگہ ہوتی تھی. تو میں نے ابا جی کو یہ تو نہیں کہا کہ مجھے یہ حافظ عبد القادر نے یہ کہا ہے کہ یہاں نہیں پڑھنا ہے تو اتنا نہ ہی. میں کہ میں نہیں اتنے داخلہ لینا. جی. ابا جی چلے گئے ملتان، نزدیک پھر ملتان ہی پنجا سی. جی. ملتان سے پرنسپل دی کوٹھی تے گئے. وہ بڑے مطلب آدمی جو ہوتے ہیں ان کے PN جو ہوتے ہیں وہ بھی شہنشاہ ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی لفٹ نہ کرائی. جی. صاحب سوئے پڑے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے. وہ اتنے ایک پوڑی سی. ابا جی اس دے بیٹھ گئے بھی کسی وقت تو اٹھے گا. جی. شام نو مطلب کہ اصل دے وقت اٹھیا واک کرن واسطے. انہیں دیکھا بھی ایک بابا بیٹھا ہے، انہیں 2 کرسیاں منگوا لی ہیں. جناب ہاں جی مولوی صاحب بتاؤ. ابا جی نے دسیا کہ جی اسی اتنے بھاول نگر داخلہ لیا ہے، جی. اتنے نان میڈیکل ہے، جی. اسی میڈیکل کرانا چاہتے ہیں. جی. تے داخلہ جاؤ. انہیں کہا جی ساڈے کول تو سیٹاں کوئی نہیں، وہ ہے، یہ ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے. ہیڑیاں متلیاں ماریاں. جی. ابا جی کی طبیعت ایسی سی کہ بھئی کس کام کے پیچھے پا جاندے سن تو ہٹتے نہیں سن جس وقت تک ہو نہ جاوے. جی. انہوں نے کہا جی ساری مجبوری ہے، اتنے نان میڈیکل ہے، اسی میڈیکل رکھنا ہے. جی. بعد جب میں نے مجھے وہاں 87 رول نمبر ملا ملتان میں. جی. کون سے کالج میں؟ امرسن کالج. جی. یہ اس وقت کچہری روڈ پر تھا جہاں آج کل گرلز کالج ہے. جی. ٹھیک ہے. کچہری روڈ پر تھا امرسن کالج. جی. یہ گورنر امرسن کے نام پر تھا. جی. تو ایک دوسرے انگریز کے نام پر ٹاملنسن ہاسٹل تھا اس کے ساتھ ہی. جی. تو اس پرنسپل نے، یہ پرنسپل بڑا دبنگ قسم کا تھا. جی. عبدالحمید بٹ، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. جی. اس نے نتھ پا رکھی تھی لوگوں کو، جی. استادوں کو بھی، اور مطلب ہے کہ لڑکوں کو بھی. ماں سوائے پڑھائی کے اور کوئی کام نہیں تھا. جی. اور یہ ملتان والے گنڈے جو تھے وہ اگر آ کر مطلب ہے کچھ چھیڑ خانی کرتے تھے تو ان کی بھی ساتھ اچھی طرح سے ان کی مرمت کرتے تھے.
جی جی بہرحال تو اس نے پرنسپل صاحب جب ابا جی نے انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب باور نگر میں آپ نے داخلہ لیا ہوا ہے، بورڈ سے مائگریشن کرانی پڑے گی، مہینہ 1.5 مہینہ لگ جائے گا۔ جی تو 14 ستمبر کو کالج کھلنا ہے، جی آپ بیٹے کو بھیج دیں، میں اسے اجازت دے دوں گا کہ وہ کلاسیں اٹینڈ کرے، جی جب آ جائے گی مائگریشن تو اس وقت وہاں سے سرٹیفکیٹ دے گا جی ہاں جی باقی پروسیس ہو جائے گا۔ ہاں پر سے جائے گا۔ ابا جی انہوں کو یس کرا کے تے آ گئے۔ میں قاسم العلوم مینوں دسیا سی تو میں قاسم العلوم وچ آ گیا، ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਈਟ ਡਰੈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਾਈਟ ਡਰੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਬਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸੀ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮੀਅਤ ਨਾਲ। ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਜਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਨ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਫੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ 10 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਟੋਕਿਆ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਬਡਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰੈਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਡਰੈਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜੀ ਹੋਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਫਲਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਟਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ
ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ جی ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। جی ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, جی ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਪਾਈ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। جی ਉਹ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ جی ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ جی ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। جی ਉਹ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। جی ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ। جی ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਣੇ। جی ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖ ਲੈ। جی FSC ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ। جی ਉਸ ਵਕਤ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ جی ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 2 ਹੀ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਈ, جی ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 60 ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਮੁਕਰਰ ਸਨ। جی ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ MSc ਨੂੰ, جی ਫਿਰ BSc ਨੂੰ, ਫਿਰ FSc ਨੂੰ। جی ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ FSc ਦੇ ਐਵੇਂ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ جی ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ BSc ਵਾਲੇ। جی ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। جی ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ FSc ਤੋਂ ਬਾਅਦ, کہ ابا جی دعا کرن کہ داخلہ مل جائے منڈے نو، میں کہاں لمیاں بچائیں۔ جی FSC کون سے سن میں آپ نے 59 میں؟ جی 59 57 سے کی تھی، مطلب ہے کہ میٹرک۔ جی 57 میں جب ملتان چلا گیا ہوں تو میرے جتنے بھی کلاس فیلو تھے، جتنے بھی تھے، سارے گئے SC کالج جی، اور سارے دے سارے فیل ہوئے۔ جی جڑے ہوشیار سن وہ بھی فیل ہوئے۔ جی تو وہ میں شکر کیتا بھی میں اتنے نہیں داخل ہویا، نہیں تو میں بھی اسے کیٹیگری چ آنا سی۔ جی سر، آپ کی FSC 59 میں کمپلیٹ ہو گئی؟ 59 میں جی، اس کے بعد پھر تو BSc والا پروسیس؟ وہ جب ادھر سے ریجیکٹ ہوا معاملہ تو ہم آ گئے، میں تھا اور میرا ایک اور کلاس فیلو بھی تھا۔ جی جی، دونوں مطلب ہے کہ پرنسپل کے ساتھ پیش ہو گئے۔ جی جی، ہم نے جب وہاں داخلہ لیا امرسن کالج میں اور ٹاملنسن ہاسٹل میں مطلب داخل ہوئے تو وہاں کوئی نماز کا بندوبست نہیں تھا، وہاں کوئی مسجد تھی، جی جی، ایک صاف پڑھی ہوتی تھی، جس کی مرضی آئے پڑھ لے گا۔ تو ہم نے وہاں مطلب ہے کہ باقاعدہ 5 وقت کی اذان دے کر مطلب ہے کہ نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جی جی، تو قرآن مجید بھی میں نے مطلب ہے وہاں سنایا 10 دن، مطلب ہے کہ میں 3 سپارے کر کے جی جی، پڑھا دیتا تھا۔ جی جی، باقی مطلب ہے کہ علم ترا کیفا، جی جی، کیونکہ امتحان ہمارا رمضان شریف کے بعد ہی آتا تھا۔ جی، تو وہ پرنسپل صاحب کو اس نے، سپرڈنٹ صاحب بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے امام ہیں اور ایک ہمارے مؤذن ہیں، ان کو تو داخلہ ہم نے دینا ہی دینا۔ جی جی،
انہوں نے ہمیں داخل کر لیا وہیں پہ ہی وہیں جہاں سے آپ نے ایف ایس سی کی؟ جہاں سے ایف ایس سی کی تھی وہاں ہی بی ایس سی کر لی، وہاں سے ہی بی ایس سی میں سبجیکٹ کون سے رکھے تھے؟ بی ایس سی میں ہم نے سبجیکٹ پہلے رکھے تھے باٹنی اور کیمسٹری. جی، باٹنی زولوجی. باٹنی اور کیمسٹری. جی جی اس کی بھی بات بتاتا ہوں. جی جی تو درانی صاحب جو ہیں وہ درانی صاحب کو تو آپ جانتے ہوں. جی بالکل جانتا ہوں. عبداللہ درانی کے والد صاحب، عنایت اللہ درانی. عبداللہ درانی کے والد صاحب جی جی عنایت اللہ درانی. جی جی یہ ہمارے پاس آئے ہیں بی ایس سی میں. جی جی ان کی وہاں ڈیرہ غازی خان میں انٹر تک کلاسیں تھی، جی بی ایس سی کی کلاس نہیں تھی. جی جی تو بی ایس سی کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس آئے. یہ میرے پھر 3rd ایئر اور 4th ایئر دونوں سالوں میں میرے رومیٹ رہے ہیں. جی جی تو یہ ہم نے پڑھائی شروع کی باٹنی کیمسٹری. جی جی تو وہ جو باٹنی کا پروفیسر تھا نا، نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. جی جی وہ اپنے سبجیکٹ کا بہت ماہر تھا. جی جی بڑی بہترین قسم کی ڈائیگرام بناتا تھا. جی جی اس کی لیبلنگ کرتا اس کو، اور سارا پیریڈ تقریباً وہ ڈائیگرام پر لگا دیتا تھا. پھر 5-10 منٹ بچتے تھے اس میں اس نے مطلب کہ ایکسپلینیشن کر دینی. جی جی اس کو کسی کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی تھی. جی جی تو کلاس بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے ہمیں کہا کہ بھئی فلاں چیز کا مطلب ہے کہ بیٹھ. سکیچ بنائیں. جی کسی فلاور کا کوئی سکیچ بنائیں. جی جی تو ہم نے دیکھا کہ 2-3 لڑکے چھوڑ کر ایک لڑکا بیٹھا اور میرے نقطہ نظر کے مطابق اس نے بڑی اچھی ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے. جی جی تو جب وہ ٹیچر وہ اس کو دیکھنے لگا تو اس نے ڈانٹ پلائی اچھی طرح سے. یہ کون سی ڈائیگرام بنائی ہے آپ نے؟ یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکانا چاہا ضرور سے بنائی انہیں. میں آخیا جی نے ساڑی دیکھ لی تو پھر ساڑی کا حاصل دور کر بنائے گا. جی 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 تو آئے دن وہ ہمیں کہتے رہتے تھے کہ یہ آپ کا کراس کمبینیشن ہے، یا آپ رکھیں باٹنی زولوجی جی یا رکھیں فزکس کیمسٹری. جی تو ہم مطلب ہے کہ میں اور وہ میرا ایک ساتھی، میرا کلاس مطلب رومیٹ بھی تھا. وہ 1st ایئر سے 4th ایئر تک میرا رومیٹ رہا. جی جی ڈیرہ غازی خان کا تھا. جی جی ڈیرہ غازی نہیں کوٹ ادو کا. تو وہ ہم دونوں نے درخواست لکھی اور ہمیں کہا کہ بھئی ہمیں فزکس رکھنے کی اجازت دی جائے. جی جی تو فزکس کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے ان کے پاس گئے. تو اسی سال جس سال یہ ہم نے داخلہ لیا ہے جی جی اسی سال وہاں باٹنی زولوجی کی کلاسیں شروع ہوئی تھی. جی جی تو پہلے وہ جو بھی مطلب ہوتے تھے میڈیکل کے ان کو بھی مطلب ہے کہ فزکس میں رکھنے دیتے تھے. جی اور اس کے لیے علیحدہ ایک پیریڈ لگاتے تھے تاکہ جو ان کو میتھمیٹکس وغیرہ ہے وہ سمجھائیں. جی تو جب یہ باٹنی زولوجی کی کلاس شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی آپ یہ ادھر جائیں تو ہم یہ کلاس جو ہے دوسرے بچوں کے لیے جو میتھ پڑھ کے آتے ہیں. ہاں تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو فزکس نہیں رکھنے دینی ہے، آپ باٹنی زولوجی. اس نے کہا جی سانو تو فزکس رکھنی ہے، ساڑھے فزکس نمبر دیکھو ہیں وہ ہے یہ. جی تو وہ
ہم بھی مطلب ہے کہ ضد کر رہے تھے. وہ شاہ صاحب جو تھے ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ فزکس کے, جی جی وہ بھی سمپتھیٹک قسم کے تھے. جی تو وہ کچھ مطلب ہے کہ تیار ہو رہے تھے یس کر دیں جی جی کہ ہمارا جو فزکس کا پروفیسر تھا جس نے ہمیں انٹر میں فزکس پڑھائی تھی, جی جی وہ آ گیا کمرے میں. ٹھیک ہے. اب وہ اس نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیسے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ باٹنی چھوڑ کر فزکس سرانا چاہتے ہیں. نہیں 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 ہم نے نہیں دینا, ہم نے نہیں دیا نہیں. اسی کیا بھی کم بگڑ گیا. جی اسی باہر نکل آئے. اسی کیا بھی ہوں جاؤں گے اس وقت جس وقت شاہ صاحب اکلے بیٹھے ہون گے. جی تو شاہ صاحب اکلے بیٹھے اسی انہوں نے جا کے گل بات کی تھی. انہوں نے قائل کیا. انہوں نے PSC کا جب رزلٹ نکلا جی جی تو سرٹیفکیٹ لینے کے لیے میں گیا ملتان. جی جی تو وہاں سے میں پھر کوٹہ دو چلا گیا جی جی اپنے دوست کو ملنے. جی جی اس سے مجھے معلومات جو ملیں, اس نے کہا کہ جی اس کا بھی ارادہ تھا MSc کیمسٹری میں داخلہ لینے کا. کیمسٹری کے ساتھ دلچسپی تھی جی جی میری بھی اس کی بھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب پنجاب بھر میں, سارے پنجاب میں جی جی صرف پنجاب یونیورسٹی میں ہے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ, جی جی اور کسی جگہ نہیں. جی جی یا سرحد میں ہے یا جی پھر جی کراچی میں ہے. جی پنجاب میں صرف پنجاب یونیورسٹی میں ہے, اور وہاں داخلہ ہوتا ہے سفارش سے. جی جی تو میں اس وقت گرمانی جو تھے وہ ان کی زیادہ اپروچ تھی. میں گرمانیوں کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے سفارش مل جائے. جی جی اگر مجھے سفارش مل گئی جی جی تو میں MSc کے لیے اپلائی کروں گا. جی جی اگر نہ ملی تو میں نہیں کروں گا. میں تو FSc کی بنیاد پر میڈیکل میں داخلہ لے لوں گا. جی جی وہ ایوب خان نے کر دیا تھا کہ FSc میڈیکل پہلے جی اور BSc میڈیکل بعد میں. جی جی تو ہمارے کئی کلاس والے ایسے تھے جو 3rd ایئر میں چھوڑ کر پھر ادھر داخل ہو گئے. جی جی لیکن ہم نے تو مطلب ہے کہ جانا ہی نہیں تھا. جی انٹرسٹ نہیں تھا. ہاں انٹرسٹ نہیں تھا. جی جی تو وہ میں نے آ کر ابا جی کو بتایا. میں نے کہا یہ سنا ہے وہاں ایک یونیورسٹی ہے, اس میں ہے ڈپارٹمنٹ, اور اس میں بھی داخلہ سفارش بیس پر ہے. جی یہ میں نے ساتھ نہ بتایا, نہ میں نے بتایا کہ میں گیا تھا کوٹہ دو. جی جی کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ بھئی اگر مجھے داخلہ نہ ملا تو میں FSc کی بنیاد پر MBBS کر لوں گا. جی اگر میں یہ کہتا تو ابا جی نے کہنا تھا تو مجھے FSc کی بنیاد پر اپلائی کر. جی تو وہ ابا جی نے کہا بھائی آخر سفارش ہوگی, نمبر بھی دیکھیں گے, وہ ہے یہ ہے فلان ہے ڈھمکان ہے. بہرحال ہم گئے ایڈمیشن کے لیے. گورنمنٹ کالج کی طرف سے بھی اپلائی کیا. جی اب گورنمنٹ کالج کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا کیمسٹری کا, اس نے انٹرویو لیا. جی وہ اس کمیٹی کا جو سلیکشن کرتی تھی جی جی اس کا ممبر تھا. جی جی وہ ہمیں بعد میں پڑھاتا بھی تھا, ہمارا جی ٹیچر بھی تھا. جی جی اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ کے پاس کوئی سفارش ہے؟ جی اسے تو پتہ تھا سفارش کے بغیر داخلہ نہیں ہوتا. جی میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی سفارش نہیں. جی کہتے پھر اگر داخلہ نہ ملا تو پھر کیا کرو؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. جی جی باہر بات آئی گئی ہو گئی. وہاں سے ہم
आ गए यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू की, उन्होंने लिस्ट लगाई, 70 लड़कों की लिस्ट लगाई, जी 70 की कि इनकी इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू होने, और वो उसमें मेरिट की बेस पे होगा। नहीं, इंटरव्यू उन्होंने लेना है। जी ये मेरिट की बुनियाद पर 70 बच्चे उन्होंने जिनकी दरख्वास्त आई थी उनको नंबरों के हिसाब से तरतीब देकर 70 जी 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 70वें नंबर पर जो लड़का था वो मेरा क्लास फेलो था जी और डफर था बिल्कुल। तो वो मुझे कहा करता था कि भाई मेरी अगर सेकंड डिवीज़न आ गई, जस्ट सेकंड डिवीज़न, जी जी तो मेरा एमएससी में दाखिला पक्का। जी जी अब जब मैंने वो लिस्ट पढ़ी जी जी तो उसमें मेरा नंबर 10वां या 11वां था। जी जी जब मेरा इंटरव्यू हुआ जी जी तो इंटरव्यू 5वें 6वें नंबर पर हो गया। दरमियान में से 5-6 लड़के, उनको मेडिकल में दाखिला मिल गया या उन्होंने अपना आइडिया चेंज कर लिया, जो भी बहरहाल नहीं आए वो जी जी इंटरव्यू में। मैं 5वें 6वें नंबर पर इंटरव्यू कमेटी पर फंस गया। अब इंटरव्यू में कुर्सी खाली पड़ी थी दरवाज़े के साथ, मैं उस पर बैठ गया और सारा कमरा भी जो था ना वो इस कमरे के 3 गुना ज़्यादा था। जी जी सारा कुर्सियों से भरा हुआ था जी जी और उस पर सारे बैठे हुए थे पीएचडी। जी जी सामने कैंडिडेट के सामने मतलब डॉक्टर नियाज साहब को थे टेक्निकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन, जी वो डीन फैकल्टी ऑफ साइंस थे जी जी और उन्हीं की चलती थी सारी। जी जी वो जिसको कहते थे कि दाखिल करना वो दाखिल कर ले, बाकी सारे यस मैन थे। जी अब वो मैं बैठा तो उन्होंने सवाल किया अंग्रेज़ी में, जी और अंग्रेज़ी का उनका अपना लहजा था। जी जी मेरे साथ डॉक्टर साहब एक बैठे थे जो बाद में मेरे टीचर भी बने, बड़े अच्छे टीचर थे, जी अल्लाह ताला उन्हें गरीब करामत करे। जी तो वो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब दें। जी जी मैंने कहा जी मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। जी तो उन्होंने कहा कि जी वो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के मुतल्लिक़ पूछ रहे हैं। जी तो मैंने बता दिया कि अगर गैस को इतना कूल किया जाए कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाए जी और फिर उसके ऊपर क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई किया जाए तो गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने फारिग कर देता। बस एक क्वेश्चन बस जी जी जब लिस्ट लगी तो उन्होंने 26 लड़के रखे जी और उनमें मेरा नाम नहीं था। जी तो हमारे तो पैरों तलों तो ज़मीन निकल गई। जी जी अब्बा जी मेरे डायरैक्टर साहब ने, तो डायरैक्टर साहब कहने कि तुहाडे मुंडे नूं केमिस्ट्री नहीं आउंदी। जी और उन्होंने की कहना सी, यही कहना सी। जी 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 असीं आए इत्थे की कहना चाहिदा इस्लामिया कॉलेज वाला कोल, जी तो उन्होंने कहा यार तुहाडे नंबर तो चंगे ठीक था, तो सानू दाखला क्यों ना मिलिया? असीं कभी बस सिफारिश चलदी। जी उन्होंने सानू ਜਿਹੜੇ पैसे को कटना सन कट के ते बाकी सानू दिते ते असीं वापस आ गए। जी ये साढ़े केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का मामला है। जी असीं वापस आ गए। उस ज़माने च मैं ही एक वाहिद लड़का सी जरा चिश्तियाँ उस वक्त छोटी जी सी, जी जिथे मतलब है कि मैं ही BSc की सी। जी जी तो हर जगह मेरा ही मतलब है कि होंदा सी, जड़े पुछदा वो दाखला नहीं मिला, दाखला नहीं मिला। जी अब्बा जी ने क्या सिफारिश होनी, वो मौलवी शाह मोहम्मद साहब बिजली शायद ना सुनिया हो तुसीं, शाह मोहम्मद साहब बिजली गुजरे ने एक जी जी नाम सुना हुआ है। चिश्तियाँ की शख्सियत तो मतलब इतना पढ़िया है तो नहीं सी, जी जी लेकिन ये कि म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन रहा। जी जी
اور وہ جتنا عرصہ رہا انہیں مطلب ہے کہ اپنی چنگی طرح چلائی. جی جی وہ انہوں کی دکان بھی ساری دکان دے مطلب ایک دو دکاناں چھڑ کے ہے سی. جی جی انہاں بھی اپنے ابا جی ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ جی جی ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਗਈ. جی ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਾਹਰ ਲੈਣੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲਾ. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ ਸੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ, جی ਕੋਈ MPA ਸੀ ਜਾਂ MN ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ. جی ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਸੀ. جی ਇਹਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ. جی جی ਇਸਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ. جی جی ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 6-7 ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ. مطلب آپ نے پڑھانا سٹارٹ کر دی تھا آگے کہاں؟ یہاں پہ چیسیا میں؟ نہیں، یہ تو میں داخلے کی بات کر رہا ہوں نا. ایم ایس سی کیمسٹری میں داخلی والی بات جی جی کہ وہاں داخلہ نہ ملا. سفارش ہے جی تو سفارش کے لیے علامہ ارشد کے پاس پہنچے. جی ابا جی میں نے کہنے لگے میرے نال چل. میں کہ میں تو نہیں جانتا. جی ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹਨ جی ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ جی ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਜੂਤੀਆਂ ਝਟਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ. جی ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. جی ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 5-7 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ جی ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ. جی ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗਏ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਅਲਾਮਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ. ਅਲਾਮਾ ਅਰਸ਼ਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵਾਕਿਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. جی ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਰੋਕਾ جی ਅਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ. ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ. ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸੀ. جی ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਫ MSc ਸੀ, جی ਨਾ 3 میں ਨਾ 13 میں. ਚਲਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀ جی PhD. ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ. جی ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ 3 میں ਨਾ 13 میں, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ. جی ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ. تو حافظ محمد زمان میں جان رہا ہاں جی جان دیا ساڑھے نام زیادہ نمبر ہوں ساڑھا کلاس فیلو ہے وہ یہ. پھر انہوں داخلہ نہیں ملیا. تمہیں کیوں مل گیا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے سفارش جس بیس تے مطلب داخلہ ہوتا ہے. جی جی انہیں ابا جی ਨੂੰ ਕਿਹਾ کہ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ. جی ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੀ ਨਫਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਨ جی ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ جی جی ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. جی ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ. ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ جی ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. جی ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਓ جی ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ. جی ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. جی جی ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ جی جی ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ جی ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ جی جی ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ.
ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ, जी जी ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। जी जी तो ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। जी जी जैसे मैं गया तो अब्बा जी ने स्टोरी सुनाई, मैं क्या अब्बा जी ये तो मेरा फराड है। जी कल ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी जी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, जी ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, जी जी ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ जी ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ जी जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी जी ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, जी जी ਲਓ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, जी जी ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਿਰਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी जी ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ। जी 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 ਨਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਲਾਣੇ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, जी जी ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, 5-6 ਜਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈਏ जी ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਬਣਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈਏ। जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਏ। जी ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, जी जी ਪੀਰੀਅਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ। जी जी ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। जी जी ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਵਾਂ जी ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਂਗਾ। जी जी ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਨਵੀਂ, 25-26 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। जी जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। जी जी ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਨ जी जी ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, जी जी ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਬੂਰ ਸੀ। जी जी ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਨੋਟ ਹੀ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। जी जी ਬਹਰਹਾਲ ਐਸਾ ਤੈਸਾ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। जी ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖੀ। जी जी ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ SF ਰਸੀਦ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। जी जी लेकिन मसला ये सी कि जो चीज़ वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते थे जी वो तो समझ आ जाती थी, जी जी जो मुंह से बोलते थे ना जी जी वो समझ नहीं आती। जी जी उनकी मतलब प्रोनाउंसिएशन अजीब सी थी। जी बहुत बात उन्होंने कहना इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसे कान खड़े करने में, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब लतीफ़ा जी ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਣਾ। जी ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਹੱਸ ਪੜੇ, ਹਮ ਵੀ ਹੱਸ ਪੜੇ। जी ਮੇਰਾ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, जी ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ जी ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ। जी ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। जी ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਸੀ ਸਿੰਪਲ MSc ਸੀ जी जी ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖ ਲਈ। जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੈਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਸੀ जी ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
جی جی ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ جی جی ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵੇ। جی جی ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। جی ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ جی ਨਕਲ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ جی ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। جی جی ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ PhD جی جی MA ਖਾਨ। جی جی ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ جی جی ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। جی جی ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ریسرچ جی PhD, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ MSc MSc। جی جی ਹਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। جی 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 ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ جی ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ। جی جی ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ جی جی ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੇ ਆ جی جی ਰਿਸਰਚ ਦਾ। ٹھیک ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਬਣਾਇਆ جی جی ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ جی جی ਉਹ ਤੇਰੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਨ جی ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਆਵਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। جی جی ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਥੀਸਿਸ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਵਾਂ, جی جی ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ جی ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਅਖੇ 8-10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। جی ਫਿਰ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆ। جی ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। جی جی ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। جی جی ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਜਾਂ ਡੀਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਨੇ। جی جی ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। جی جی ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। جی جی ਹੁਣ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। جی ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਪੁੱਠੇ ਆ ਗਏ, جی ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। جی جی ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ جی جی ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। جی ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, جی ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। جی جی ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਈਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, جی ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ। جی ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। جی جی ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਥੀਸਿਸ جی ਅਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਨਾ ਖਾਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਭੋਗਣੀ ਪਏਗੀ। جی ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ کہ بھائی فارمولہ کیا آپ نے معلوم کیا۔ میں نے کہا یہ فارمولہ معلوم نہیں ہوا، مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ جی وہ انہوں اس معاملے کے نا اس ਨੂੰ پتہ کوئی نہیں سی جی کوئی چیز دا، انہیں میرے ایکسٹرنل نہیں دیتا۔ جی لو جی تسی پوچھو۔
जी जी ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, जी 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 ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, जी ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇ। जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ। जी ਉਹ ਬਹਰਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਚ 200 ਚੋਂ 124 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। जी